بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ذہین انسان زندگی میں تین چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ ہفتے میں ایک دن صدقہ کیا کریں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں گی اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد اگر پیشاب نہ آئے تو یہ صحت ٹھیک نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے منہ سے بلا وجہ بدبو آتی ہے تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند لینے سے اداسی آتی ہے۔ جو افراد چھوٹے چھوٹے مسئلے میں دوائیاں کھانے بیٹھ جاتے ہیں وہ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو کھانے کے بعد مسواک کر لیتے ہیں ان کو کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پلاسٹک والی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں مچھلی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں ان کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو آپ کو قبول نہیں کرتے، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جس کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ کامیاب وہی انسان نہیں ہوتا جو سب کچھ پا لے، بلکہ کامیاب تو وہی انسان ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ نعمتیں حاصل کرے گا اور کبھی محتاج نہیں ہوگا، اس کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں موجود ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہ پہلے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بچوں کے معدے کے درد میں انڈے کی زردی ان کی ناف میں لگائیں، اس سے بچوں کے معدے کا درد چلا جاتا ہے۔ غم مت کریں، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو زیتون کا تیل استعمال کرو، انار کا جوس پیو اور مچھلی کھاؤ۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے، نظام ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور جسمانی طاقت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جو افراد جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں وہ بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سنڈ کا استعمال کر لیا کریں۔ سونف کے استعمال سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں اور بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ چہرے پر مولی کا پانی لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ ماہواری کے درد کی پرابلم ہو تو پودینے کا عرق 1 چمچ روزانہ پی لیا کرو۔ زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس بگول کو پانی میں بھگو کر ذرا سی شکر ملا کر یہ پانی پی جائیں، پیاس جاتی رہے گی۔ زیادہ گوشت کھانے والے لوگوں کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بازاری تیل استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، موت کو ایک خاکی رنگ والے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اے اہل جنت، وہ لوگ جھانک کر دیکھیں گے، پھر کہا جائے گا اے جہنم، وہ لوگ جھانک کر دیکھیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ اب ہمیں نجات مل جائے گی۔ پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ یہی رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو کچے ناریل کا پانی پی لو، جسم کو طاقت ملے گی اور جسم کی سستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر بار بار بھوک لگ جاتی ہو تو اپنے ساتھ کشمش رکھ لو، بھوک لگنے پر 3 دانے کھا لیا کرو۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے مدافعتی نظام کو مضبوطی ملتی ہے۔ بلا وجہ اگر آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی علامت ہے۔ اگر نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پی لیا جائے تو زندگی بھر کبھی بھی معدے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا استعمال شوگر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر مسل لینے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔
اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم کرنا ہے تو کھانے کے ساتھ 1 کپ دودھ ضرور پی لیا کریں۔ مثانہ کمزور ہونے کی صورت میں پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو عورت تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جاتی ہے، ایسی عورت کو 3 کھجوریں روزانہ کھلایا کریں۔ ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے جو لوگ حسد زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے وہ پرندے کے پاؤں میں اٹکا ہوتا ہے، پھر جب اس کی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ راوی فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خواب کو دوست یا عقل مند آدمی کے علاوہ کسی شخص کے سامنے بیان نہ کرو۔ جن لوگوں کی جلد پر جھریاں آ گئی ہوں ان کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ کڑوی چیزوں کے اندر حکمت موجود ہوتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ غائب ہو جائیں گے۔ لکوے کی بیماری سے نجات کے لیے چکور کا گوشت کھانا مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کبھی باہر نہ نکلے تو جو کی روٹی کا استعمال کریں۔ معدے کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو تازہ نیم کے پتے لے کر ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ روزانہ پیتے رہیں۔ روزانہ نہار منہ 1 سیب کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار پیٹ گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جو لوگ کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتے ہیں ان کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ اگر معدے کی سوجن کی پرابلم ہو تو نہار منہ انار کھائیں، سوزش ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں وہ لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا رہتے ہیں۔ حضرت بعض بن حکیم اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ تھا، اس نے اللہ کی کوئی عبادت نہیں کی، وہ زندہ رہا یہاں تک کہ اس کی زندگی گزر گئی اور کچھ وقت باقی رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور دریافت کیا کہ تمہارے علم کے مطابق کیسا باپ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ابا جان آپ ہمارے نزدیک بہت بہتر ہیں۔ وہ شخص بولا، تمہارے پاس میرا جو بھی مال موجود ہے وہ سب میں نے لینا ہے، ورنہ تم وہی کرنا جو میں کہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس نے ان سے پختہ عہد لیا اور بولا جب میں مر جاؤں گا تو تم مجھے پکڑ کر جلا دینا، یہاں تک کہ جب میں کوئلہ بن جاؤں تو مجھے کوٹ کر ہوا میں اڑا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان بچوں نے ایسا ہی کیا۔ محمد کے پروردگار کی قسم، جب وہ شخص مر گیا تو اسے زندگی سے زیادہ اچھی شکل میں لایا گیا اور پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ پروردگار نے دریافت کیا، کیا تم نے آگ میں جلنے کا عمل کیوں کیا؟ وہ شخص بولا، اے میرے پروردگار، تجھ سے خوف زدہ تھا۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تم نے خوف زدہ ہو کر ایسا کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس شخص کی توبہ قبول ہو گئی۔ کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو منقع یا کشمش استعمال کریں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے 1 چٹکی کچے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ کیلے کا شیک بے حد مفید اور پسند کیا جاتا ہے، لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر ماہواری کے دنوں میں پیٹ اور ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو نیم کے پتے اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑھائی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کی ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات کے استعمال سے صرف وقتاً فوقتاً فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کالی مرچ روزانہ چبانے سے افاقہ ہوگا۔ گرم پانی میں برتن دھو لینے سے کانچ کے جڑے برتن کھل جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ تر و تازہ اور فریش ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، پودینے کا مسلسل استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں اور دانوں سے نجات ملتی ہے۔ بند گوبھی کھا لیا کرو، یہ موٹاپا کم کر دیتی ہے
اور اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کچے چاولوں کو دیر پا رکھنے کے لیے چاولوں میں نیم کے چند پتے ڈال دیں، اس سے چاول دیر تک محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ براؤن شوگر کو دیر تک محفوظ رکھنے سے اسے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ دانت میں کیڑا پیدا ہونے لگے تو کالے نمک والے پانی سے کلی کر لیں، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفصل ہے۔ یہ شوگر کے مرض کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا اور دوران سفر ان کا گزر ایک اندھیری سرنگ سے ہو رہا تھا کہ اچانک ان کے پیروں میں کنکریوں کی طرح کچھ چیزیں چبھیں۔ اس قافلے میں شامل کچھ لوگوں نے اس خیال سے ان چبھنے والی چیزوں کو کنکریاں سمجھ کر اٹھا لی کہ ہمارے پاؤں میں لگی ہیں، ہمیں تو تکلیف پہنچ گئی، کسی اور کو نہ پہنچ سکے اور ان کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور نیکی کی خاطر اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ کچھ لوگوں نے زیادہ اٹھا لی تاکہ زیادہ نیکی حل سکے، تو کچھ نے کم، اور کچھ لوگوں نے اس قافلے میں ایسے بھی تھے کہ انہوں نے بالکل بھی زحمت نہیں کی اٹھانے کی۔ جب وہ قافلے کے لوگ سرنگ سے باہر نکلے تو وہ یہ سب دیکھ کر حیران تھے کہ جو کچھ انہوں نے کنکریاں سمجھ کر اٹھائے تھے وہ سب کنکریاں نہیں بلکہ بہت ہی قیمتی ہیرے تھے۔ جنہوں نے زیادہ اٹھائی تھی وہ لوگ زیادہ مالدار ہوئے اور ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جنہوں نے کم اٹھائی تھی وہ پچھتا رہے تھے کہ زیادہ کیوں نہیں اٹھائی، اور جنہوں نے بالکل نہیں اٹھائی وہ سر پکڑے بیٹھے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم نے بھی کچھ اٹھائی ہوتی۔ دنیا میں زندگی کی مثال اس اندھیری سرنگ جیسی ہے۔ زندگی وہ اندھیری سرنگ ہے جو نیکی ان کنکریوں کی طرح جو بظاہر مشکل تو لگ رہی ہے، ہمارے پیروں کو چبھ رہی ہیں، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اس زندگی میں جو نیکی ہم کریں گے وہ آخرت میں ہیرے کی طرح قیمتی ہوگی، اور اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے 2-4 مشکلات اور اٹھائی ہوتی، کچھ نیکیاں اور کمائی ہوتی۔ شیشے کے ٹوٹے ہوئے گلاس کے چھوٹے ٹکڑے اکثر فرش پر رہ جاتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے لیے گیلا ہوا مٹی استعمال کریں۔ گڑ گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلوویرا کا رس پانی میں ڈال کر لگائیں۔ روزانہ انار کا شربت پینے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ کھانا پکانے کے دوران بازاری گھی کی بجائے سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو کولیسٹرول لیول کو کنٹرول میں رہتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے نجات کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔